اکثر اوقات شہید ہونے والے لوگ زندگی کی تفسیر تو مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ اصل میں زندگی تو یہی ہے نا کہ انسان اپنی گردن تیغ شمر کے نیچے رکھنے سے بھی نہ ہچکچائے، اسی کو تو حیات کہتے ہیں۔ لہٰذا اس نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے اس بات سے ہماری کیا مراد ہے جسے ہم زندگی کا نام دیتے ہیں، اور جو حیات ہم مد نظر رکھتے ہیں اسے ہم نے کیسے گزاری۔ جیسا کہ میں نے ہمیشہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے کسی بھی نبی کو کتاب لکھتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ہی کسی امام معصوم نے کوئی کتاب لکھی۔ اس کا راز کیا ہے؟ تو انبیاء کو کچھ لکھنا چاہیے تھا بھی نہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی نبی آ کے یہ کہے کہ یہ جو کتاب آئی ہے اس میں خدا کے ارشادات ہے، اور ویسے میرے پاس میرا اپنا بھی ایک نسخہ موجود ہے۔ ایسے میں تو پیغمبر کی بات خدا سے مختلف ہوئی۔ پس انبیاء ایسا نہیں کر سکتے تھے، بالخصوص انبیاء اولو العزم جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی، کیونکہ خدا نے ان آسمانی کتابوں میں ان سے جو کچھ کہے ہیں ان سے ہٹ کر وہ کچھ اور کہنا نہیں چاہتے تھے۔ رہا آئمہ، ہمارے آئمہ نے کوئی کتاب کیوں نہ لکھی؟ نہج البلاغہ کی اگر بات کی جائے، وہ تو خود حضرت امیر نے نہیں لکھے، بلکہ اس کی جمع آوری کا وظیفہ تو مرحوم سید رضی نے انجام دیے۔ ہمارے ایک دوست کی تحقیق کے مطابق اب تک جو روایات نقل ہوئی ہے، یعنی اس وقت تقریباً جو 10 لاکھ روایات شیعوں میں نقل کی گئی ہے، ان میں سے نصف روایات فقط امام صادق علیہ السلام سے مربوط ہے، صاحب مذہب جعفری، لیکن ان کی اپنی کوئی کتاب نہیں۔ یہ تو ایک راز کی بات ہے، اور وہ یہ کہ ان لوگوں کی کتابیں ان کی اپنی ذاتی زندگی کے اوراق پر مبنی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح جب کوئی خود سے جو کچھ بن نہ پائے تو اسے بیٹھ کے اسطورہ سازی یا افسانوی شکل میں بیان کرتے۔ بات تو تب بنتی ہے نا کہ جب آدمی خود اپنے آپ میں وہی اسطورہ اور افسانوی کردار کے مالک ہو۔ آئمہ کے متعلق بھی یہ باتیں لاگو ہوتی ہے، اور آئمہ کی روش زندگی ہی تو ان کی اصلی کتابیں ہیں کہ انہوں نے عمل کیسے انجام دیے۔ اسی لیے ہم شیعوں کے بیچ یہ بات مرسوم ہے کہ فلاں معصوم کی سیرت حیات، ان معصومین کی سیرت اور طرز حیات ہی عمل کی بنیاد ہے۔ کیسے زندگی گزارنی ہے، نہ یہ کہ زندگی کے بارے میں کیسے سوچا جائے، بلکہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارا صبح گھر سے نکلنے کی علت کیا ہے؟ یعنی کام پہ جانے کی وجہ، مطالعہ کرنے کی وجہ، سانس لینے کی وجہ، خریداری کرنے کی علت۔ فارسی میں انگیزہ اور عربی میں جسے بعثت کہتے ہیں، جو چیز ہمیں مبعوث کرتا ہے، جو بات ہمارے حرکت میں آنے کی باعث ہوتی ہے۔ کون سی ایسی باتیں تھیں جن کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے، بھیجے گئے؟ بعثت فی الامیین۔ خود پیغمبر جلیل القدر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ بھیجا جانا، کسی گروہ میں سے مقرر کیے جانا اور کسی بات کی ذمہ دار ہونا۔ وجعلنا للمتقین اماما، اپنے ارد گرد کے اہل تقوی کے امام منتخب ہونا۔ اور ہر قوم میں جانے سے پہلے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی عذر یا تنخواہ کی ذمہ داری کسی کے بھی کندھے پر نہیں، نہ پیسہ اور نہ ہی تنخواہ چاہیے۔ سچ میں اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو کیا کوئی ایسا نبی گزرا ہوگا جنہیں خدا نے کوئی کریڈٹ کارڈ دی ہو اور یہ کہا ہو کہ لوگوں کو دعوت دو اور خوشخبری سناؤ، اور جہاں کہیں ضرورت پڑے تو اس کریڈٹ کارڈ سے کام چلا لینا؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ معلم ہونا شغل انبیاء انجام دینے کے مترادف ہوتا ہے؟ تو ہمارے یہاں استاد معاوضہ کیوں لیتے ہیں؟ بھئی زندگی بھی تو گزارنی ہے، تو کیا انبیاء کی زندگی گزرتی نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے جو خاص منصوبہ بنایا تھا وہ یہی تھا کہ دیکھو، پریشان نہ ہونا، تبلیغ اور دین کی باتیں کرنا، یہی کچھ تو تھا نا۔ سخت ترین حالات میں مبعوث کیے جاتے۔ کون سے نبی کے پاس دستخط کیا ہوا خالی چیک اور یا کریڈٹ کارڈ ہوا کرتا تھا؟ بھئی وہ لوگ تو نبی تھے۔ کیا مطلب نبی تھے؟ معلم ہو کر بھی تو زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ آپ استاد ہو سکتے ہیں، آپ مداح ہو سکتے ہیں، قاری ہو سکتے ہیں، روحانی شخصیت ہو سکتے ہیں۔ یقیناً مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کٹھن سے کٹھن حالات میں بھی 20 جلدوں پر مشتمل تفسیر المیزان لکھتے ہیں۔
ایسا کام جو آج 50 ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے حوالے بھی اگر کیے جائیں تو تب بھی کمپیوٹرز لائبریری سائنس کے ماہرین کے بس کی بات نہیں۔ جو عمل ایوب، الیاس، نوح، ابراہیم، شعیب، صالح، پیغمبر جلیل قدر اسلام، ہمارے آئمہ سے لے کر ہمارے اپنے حکماں مثل علامہ طباطبائی یا شہید مطہری جیسوں نے انجام دیے، یقین جانیے ہزاروں سیاق و سباق، حکم نامے، اجازت نامے، بجٹ اور سہولیات کے باوجود انجام نہیں دیے جا سکتے۔ اصل میں ہمارے یہاں استاد، میڈیا، ممبر کا وظیفہ یونیورسٹی کے پروفیسرز کے مؤثر نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو تحذیر و بشارت دینے کی ذمہ داری ان کے سر ہوتی ہے اس کے لیے بڑی رقم و معاوضے کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے قرآن میں جو بھی نبی آیا انہوں نے لوگوں کو خدا اور تقوی کی طرف دعوت دینے کے بعد جو پہلا جملہ کہا وہ یہ کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ پس آئمہ، انبیاء، بزرگان اور شہداء و صالحین نے جس طرح کی زندگی گزارے ہیں، یہ کیسی زندگی ہے؟ آدمی خود کو کس چیز کے لیے وقف کرتا ہے، کس چیز پر قربان ہوتا ہے؟ یہ سانس لینے، نفس لینے کی اہمیت کس بات میں ہے؟ اگر نفس نہ بھی لے تو کیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اکثر لوگ تو خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایک مناسب اور قابل فہم تعریف جو زندگی کو اس مرحلے تک پہنچائے جسے حیات طیبہ کہا جاتا ہے، اس حیات خبیثہ کے مقابل جو ابھی بنی نوع انسان کے درمیان جاری ہے۔ یہ وہ اہم اور کلیدی نقطہ تھا جسے ہم نے اسٹریٹجک ماسٹر پلان میں سمت بندی یا جہت گیری کے طور پر دیکھا۔